بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ درس الموجز فی الاصول حصہ اول، یہاں تک کل بیان ہوا تھا اور آج کی عبارت استدل للقول الاول بان المنسوخ لما دل على الوجوب عنی قوله فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ فقد دل على امور ثلاثہ۔ یہاں سے مطلب میں گزشتہ مطلب کی طرف ایک اشارہ کر دوں۔ گزشتہ ہم نے کہا تھا کہ اگر مولا کی طرف سے ایک حکم وجوب آتا ہے اور پھر ایک ناسخ آتا ہے آ کر اس حکم کو منسوخ کرتا ہے، حکم تو منسوخ ہو جائے گا، اس میں تو بات ہی نہیں ہے۔ بات اس میں ہے کہ وہ منسوخ میں جو جواز تھا کہ یہ کام جائز ہے، اب بھی وہ جواز باقی ہے، باقی نہیں۔ کل یہ بات ہوئی، سمجھ آئی بات کی؟ ہم نے آپ کو مثالیں بھی نہیں دی تھی ناسخ و منسوخ کی اور اس کو واضح بھی کیا تھا۔ اب آج اس کا جواب ہم نے کل اشارہ کر دیا تھا کہ دو قول ہیں۔ ایک علامہ حلی کا ہے تہذیب الاصول میں، علامہ فرماتے ہیں کہ جب ایک ناسخ آتا ہے وہ صرف اور صرف الزام اور وجوب کو اٹھاتا ہے، جواز باقی ہے، اس کو نہیں اٹھاتا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا قول تھا صاحب معالم الدین کا کہ نہیں، جب ناسخ آتا ہے تو رجحان اور جواز بھی باقی۔ اب علامہ حلی کے جو قائل ہے اور اس کے طرفدار اس نظریے کے جو قائل ہیں، انہوں نے دلیل دی ہے کہ جب ناسخ آتا ہے، جب منسوخ بھی تھا، مثلا اس میں جو حکم تھا کہ یہ کام کریں لازمی ہے، وہ وجوب مرکب تھا، بسیط نہیں تھا۔ تین چیزوں سے جب ہم کہتے تھے کہ یہ کام واجب ہے، وہ مرکب تھا تین چیزوں سے، یعنی یہ کام راجح ہے، یہ کام جائز ہے، یہ کام لازم ہے۔ الزام و جواز و رجحان، وجوب تین چیزوں پر مشتمل۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ناسخ آیا تو اس نے آ کر کس کو اٹھایا ہے؟ کہا ہے کہ اب وہ کام لازم اور واجب، تین جو اجزاء تھے ان میں سے ایک جز کو منسوخ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رجحان بھی باقی ہے، جواز جب رجحان ہے تو جواز بدرجے، جب ایک چیز راجح ہے تو جواز اس میں بدرجہ اولا موجود ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ناسخ فقط ایک جز کو اٹھائے گا، باقی دونوں جز موجود ہیں اور وہ کام اب بھی جائز ہے، حرام۔ اور سمجھ آئی دلیل کی؟ سمجھ آئی؟ اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہے آپ کو۔ کہتے ہیں بعض اوقات یہ جو ابھی ناسخ و منسوخ والا مسئلہ ہے، یہ ابھی جو ہے ایک آپ کو مثال دیتے ہیں کہ ایک چیز کے متعلق حکم آتا ہے کہ مثلا زید کا اکرام کریں، زید کا اکرام کریں، اس کو کہتے ہیں دلیل ظاہر۔ ظاہر یہ ہے کہ زید کا اکرام واجب ہے، دلیل ظاہر، اس کو کہتے ہیں دلیل ظاہر۔ ظہور اس میں ہو رہا ہے کہ مولا ہم سے یہ کام لازمی طور پر چاہتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد مولا کہتا ہے کہ لا باس بترک اکرام زید، اگر زید کے اکرام کو ترک کر دیں کوئی حرج ہو۔ اب دیکھیں یہ دوسری جو آیا ہے اس کو کہتے ہیں، دوسری جگہ کہتے ہیں یہ اظہر ہے،
پہلی دلیل کیا تھی؟ ظاہر تھی، دوسری کیا ہے؟ اظہر ہے۔ اس ظاہر اور اظہر میں آغا جان یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا جب ایک کلام کا ایک معنی میں ظہور ہوتا ہے، جب دوسری کلام آتی ہے تو وہ بھی ایک معنی میں ظہور رکھتی ہے، لیکن وہ پہلی سے زیادہ ظہور رکھتی ہے، اس میں زیادہ مطلب روشن ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ اظہر ہے، اور وہ کیا ہے؟ ظاہر۔ اب ظاہر یہ تھا کہ زید کا اکرام واجب ہے، مولا نے کہا کہ زید کا اکرام کو ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کام جو میں نے واجب قرار دیا تھا وہ اصل میں واجب نہیں ہے، وہ اصل میں مستحب ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کے استحباب پر یہ دوسری دلیل بن رہی ہے، دوسرا کلام دلیل بنتا ہے، قرینہ بنتا ہے۔ تو جو قرینہ ہو ما قبل پر کہتے ہیں اظہر، دلیل اظہر، اور اس کو کہتے ہیں ظاہر۔ اب کہتے ہیں جس طرح ظاہر اور اظہر میں یہ ہوتا ہے کہ اظہر کو مقدم کیا جاتا ہے، اظہر کو ہمیشہ، یہ بھی ظاہر اور اظہر کی طرح ہے۔ ظاہر اور اظہر میں جب کہا کہ زید کا اکرام کرے، پھر کہا زید کا اکرام ترک کر دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو آیا ہے کہ زید کے اکرام کے ترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نے آ کر اس الزام کو اٹھایا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کام لازمی واجب نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کام اب جائز بھی نہیں ہے۔ ظاہری طور پر جو ہے اظہر من الشمس کہہ رہا ہے کہ وہ کام واجب نہیں ہے، اس کا ذکر اکرام ترک کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواز تو بدل جوال اس میں موجود ہے۔ کہتے ہیں یہ ناسخ اور منسوخ مثل ظاہر اور اظہر ہے۔ جب ظاہر اور اظہر میں آپ کہتے ہیں اظہر آ کر جو ہے وہ ظاہر سے الزام کو فقط اٹھاتا ہے، ظاہر میں جواز باقی رہتا ہے، اسی طرح ناسخ آ کر منسوخ میں الزام کو اٹھاتا ہے، جواز یہ ایک دوسرے کی مثل اور نظیر ہے۔ جو حکم ظاہر و اظہر میں کرتے ہیں وہی ناسخ و منسوخ میں کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں ہے۔ اب یہ تو تھا استدلال کہ امر آیا ہے، امر وجوب کی دلالت کرتا ہے، وجوب منحل ہوتا ہے 3 جز کی طرف، جب ناسخ آتا ہے اس میں سے ایک جز کو اٹھاتا ہے، 2 جیسے ظاہر و اظہر۔ اس ذہن کو بھی، اس مثال کو بھی ذہن میں رکھنا، اور پھر یہ دلیل کے ساتھ ٹچ کر کے یہ کہتا ہے یلاحظ علیہ، ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ دوسرا قول آ گیا، معلم کے جو نظریے کے قائل ہیں، صاحب معلم اور اس کے جو ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پر جب امر آتا ہے تو یہ امر وجوب کی دلالت کرتا ہے۔ وجوب کبھی بھی مرکب نہیں ہے، یہ اب غلط فہمی ہے۔ وجوب بسیط ہے، آگا بسیط ایک چیز ہے، کوئی جز نہیں ہے کہ جواز اور رجحان اور الزام کس نے کہا ہے؟ ہمارا آیا تو وجوب بسیط، لیکن یہ کام لازم ہے۔ اصل میں تو امر آتا ہے، اس کا موصولہ جو ہے وہ باس ہے۔ ہم نے پہلے کہہ چکے ہیں کہ امر باس کی دلالت کرتا ہے۔ جب امر آتا ہے نہ وہ کہتا ہے کہ وجوب ہے، نہ کہتا ہے مستحب ہے، نہ کہتا ہے مباح ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مولا اس کام کی طرف مجھے ابھار رہا ہے، باس اس کا مدلول ہے، موصولہ باس ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہم یہ وجوب اور الزام پھر کہاں سے سمجھتے ہیں؟ اگر امر باس پہ دلالت کرتا ہے جو کہتے ہیں، تو پھر ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ کہتا ہے یہ دلالت التزامی ہے، دلالت عقلی ہے۔ عقل کہتا ہے کہ جب مولا نے ابھارا ہے تو ہم اس کام کو ترک نہ کریں اور ضرور اس کو امتثال کریں۔ سمجھ آئی بات کی؟ وجوب اور الزام یہ مدلول عقلی ہے۔ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، دلالت التزامی۔ وجوب اور الزام موصولہ نہیں ہے امر کا، امر کا موصولہ کیا ہے؟ باس ہے، مولا نے ابھارا ہے۔ اب جب ناسخ آتا ہے تو کس کو اٹھائے گا؟ باس کو اٹھائے گا۔
बास जो मौला ने उभारा था ये मलजूम था, इसका लाजमा था रुझान और वजूब और इल्ज़ाम, इसका लाजमा था। बास क्या था? मलजूम था। जब नासिख खास में किसको उठाया है? मलजूम को उठाया। जब मलजूम उठ जाता है, हम आपसे सवाल करते हैं लाजिम बाकी रहता है? फिर इसका मतलब रुझान भी उठ गया। जब मलजूम को आकर ख़त्म कर दिया इसने, तो गोया कि उसके लवाजमात को भी ख़त्म कर दिया। तो कौन सी चीज़ है कि जो दलालत कर रही है कि अब भी रुझान और जवाब बाकी है? इसके बका के लिए आपको अलहदा से दलील चाहिए, नासिख इस पे दलील दलालत नहीं समझ आई? इतना समझ आए माहौल नहीं समझ आई? पहली बात समझ आई, दलील समझ आई। क्या इसने दलील कैसे मुरक्कब की? इसने कहा है कि जब अमर आता है वजूब पे दलालत करता है। वजूब मुरक्कब है 3 चीज़, ये समझ आई? रुझान, वजूब और जवाब, ठीक है ना? अब जब नासिख आता है तो इनमें से किसको उठाता है? कहता है वो काम जो वाजिब और लाजिम था आप लाजिम हो, वो सदका देना जो वाजिब था आप सदका देना वाजिब, ये हम तो समझ गए। तो बाकी क्या चीज़ रहेगी? जवाब रुझान। तो कहते हैं जब जवाब रुझान, इसका मतलब है नासिख उसको उठाता है, जवाब अब भी बाकी। हम बात ये कह रहे थे कि जब नासिख आता है, आया ये दलालत करता है कि मैंने वजूब को उठा लिया और जवाब बाकी है। बकाए जवाब की दलालत करता है, इसमें क्या करता है? कैसे करता है? वो वजूब को उठा लेता है, बाकी को। ये समझ आ गई? इसके इतराज़ ये होता है कि आप कहते हैं अमर वजूब पे दलालत करते हैं, वजूब मुनहाल है 3 जुज़ की तरफ। हम कहते हैं ठीक है अमर वजूब पे दलालत करता है। अवलन तो अमर वजूब पे दलालत मुताबिक तज़म्मुनी नहीं करता। वजूब अमर का मदलूल और मौजूला वजूब नहीं। अमर का मौजूला क्या है? बास। आपके पहले दर्शन में भी थे इसलिए बास की पहले बात होती। अमर किस पे दलालत करते? शुरू बात इन्होंने कहा था, बाद ने कहा था वजूब पे दलालत करता है, बाद ने कहा है इस्तिबाब पे दलालत करता है, बाद ने कहा था कि बास मुसन्निफ कर देता है कि बास पे दलालत करता है। यानी अमर आता है आकर उभारता है। इस उभारने के पहले बात अंदर जो है एक दाई और सबब को पैदा करता है, उभारता है कि मुकल्लफ उस काम को अंजाम दे। इस उभारने कहते हैं बास। कहते हैं इजरे मार, इस तरह कहते हैं उभार रहा है मारने पर, ये उभारना इसी को बास कहते हैं। अमर को वज़ा ही उभारने के लिए किया गया, वजूब के लिए वज़ा न दलालत मुताबिक न दलालत तज़म्मुनी। फिर भी कहते हैं क्योंकि जब अमर आता है तो फिर आप क्यों कहते हैं ये काम वाजिब है? अगर वजूब पे दलालत कौन सी चीज़ करती है अगर अमर नहीं करता? कहते हैं वजूब और इल्ज़ाम जो है ये लाज़िमा है उस बास का। और लाज़िमा भी लाज़िमा क्या है? अक्ली है। मौला जब उभारता है, अक्ल कहता है बगैर इसको इंतिसाल किए ना छोड़ें, हो सकता है ये काम वाजिब और मौला हमें सजा दे। अक्ल कहता है लाज़मी तौर पर अंजाम एक मोमिन को हासिल करें, ठीक है ना? लाजमी तौर पर ये अंजाम दें। ये अक्ल जो कह रहे हैं लाजमी तौर पर इंतिसाल करें, ये वजूब और इल्ज़ाम अक्ली चीज़ है, अक्ल का मदलूल है, लफ्ज़ का मदलूल नहीं। बस इसका मतलब लफ्ज़ अमर जो है वो बास पे दलालत करता है, वजूब और इल्ज़ाम लाजमा है पास का। यहाँ तक समझे? नासिख जब आता है, आप तो ये मानते हैं ना कि नासिख जब आता है किसको उठाता है? जो अमर का मदलूल था, क्या था? बास। नासिख आता है उस बास को उठाता है, बास को रफ कर देता है, खत्म कर देता है। जब बास खत्म हो जाएगी तो उसके लिए लवाजिमात थे। आप एक जात हैं, समझ आइए? आपका लाज़िमा है पढ़ पढ़ करना खाकर। अगर ये जात नहीं रहेगी तो उसके बाद पढ़ पढ़ होगी। जब खाएगा नहीं तो कहां से होगी शादी?
لوازمات جب ملزوم ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لوازمات خود بخود انسان کا لازمہ ہے سوچنا، جزیات سے کلیات کی طرف حکم کرنا. اب بالفرض اگر ہم کہیں کہ جی دیکھنا سننا یہ بھی لازم ہے انسان ہے، ٹھیک ہے نا، فرض کر رہے ہیں. جب انسان ہی نہیں ہوگا وہ کہاں سے جو ہے جزی سے کلی کی طرف لوازمات ختم ہو جائے گی. یہاں بھی ایسے ہی آپ سمجھ جائیے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب معالم اور اس کے ہم نظر افراد جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لیکن وجوب مرکب 3 چیزوں سے نہیں ہے بلکہ وجوب بسیط ہے، الزام. ٹھیک ہے نا، بلو دلالت عقلی کرتا ہے لیکن کیا ہے، بسیط ہے. جب وہ بسیط کو اٹھا لے باقی تو چھ ہی نہیں، اس کو جز چھ ہی نہیں، سرے سے مانتے ہی نہیں، بات ختم. اگر کہیں کہ یہ اس کے جز نہیں ہے، ہاں لوازمات ہیں، اس مظلوم جو باس ہے اس کے لوازمات ہیں، تو مظلوم اس کے لوازمات کو خود ختم. یہ دیکھ استدل القول للاول، دلیل لایا ہے قول اول کے لیے جو قائل ہے، تو دلیل آیا ہے بأن المنسوخ لما دل علی الوجوب، کہ منسوخ جب وجوب پہ دلالت کرتا ہے، وجوب پہ دلالت کرتا ہے نا، بلو دلالت التزامی ہی صحیح، بلو دلالت التزامی سے کرتا تو ہے نا. منسوخ سے کیا مراد ہے؟ یہ قول خدا بندو قدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ تم پر واجب ہے کہ مخفیانہ گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ کو مقدم کرو. ٹھیک ہے، یہ ہے منسوخ ہے نا، بعد میں ناسخ آئے منسوخ بن گیا نا. یہ وجوب پہ دلالت کر رہا ہے کہ صدقہ دینا واجب ہے. فقط دل علی امور ثلاثۃ، یہ جب وجوب پہ دلالت کر رہا ہے تو گویا کہ 3 چیزوں پر دلالت کر، یعنی وجوب گویا کہ مرکب ہوتا ہے 3 چیزوں سے، منحل ہوتا ہے، تجزیہ اور تحلیل ہوتا ہے 3، لا الزام، رجحان و جواز. سمجھ آ رہی ہے جواز؟ والقدر المتيقن من دلیل الناسخ، دلیل ناسخ سے جو یقینی چیز ہے، قدر متیقن جو یقین سے کہہ دے سکتے ہیں، وہ رفع و خصوص الالزام، خاص طور پر الزام کو اٹھانا ہے. یہ تو یقینی ہے نا، باقیوں کے بارے میں شکل، لیکن یہ یقینی ہے کہ ناسخ وجوب کو آ کر اٹھا رہا. اما ما ادا ہوں، اما اس الزام کے علاوہ جواز اور رجحان، فیؤخذ من دلیل المنسوخ، وہ ہم لیں گے، اخذ کریں گے، باقی رہے گا دلیل منسوخ میں. سمجھ آئیے بات کی. نظیر ہو، اس کی مثال دیتا ہے، اس کی نظیر پیش کرتا ہے، کہتے ہیں ما اذا دل دلیل علی وجوب شیء، جب ایک کلام آتی ہے آ کر کہتی ہے کہ یہ شے واجب ہے، بدل دلیل آخر علی عدم وجوب، دوسری کلام آتی ہے وہ آ کر کہتی ہے کہ یہ شے واجب نہیں ہے. جیسے کلام میں وارد ہو کہ اکرم زیدن، زید کا اکرام کر، وارد ایضا، اور نیز وارد ہو لا باس بترک اکرام زیدن، کہ کوئی حرج نہیں ہے زید کے اکرام کو ترک کرنے میں. ٹھیک، فیحکم، یہاں کیا کرتے ہیں، فیحکم، پس حکم کیا جاتا ہے، یعنی علماء اصول سب کے سب حکم کرتے ہیں کیا، بأظہریت الدلیل ثانی علی الاول، کہ دلیل ثانی اظہر ہے، اظہریت کے سبب اول پر حکم کرتے ہیں. کیا حکم کرتے ہیں، علی بقاء الجواز و رجحان، کے رجحان اور جواز اب بھی. دلیل اظہر نے آ کر کہا کہ یہ کام واجب نہیں ہے، وجوب کو اٹھایا ہے، جواز کہتے ہیں. جیسے وہاں اظہر اور ظاہر میں حکم کرتے ہیں یا ناسخ منسوخ یہ حکم کریں، یہ ایک دوسرے کی مثل ہے. کہتے ہیں یلاحظ علیہ، اس دلیل پر اعتراض کیا جاتا ہے، انہ لیس للامر الا ظہور، بابا امر کے لیے ایک ہی مدلول ہے، ایک ہی ظہور ہے، ایک ہی چیز میں دلالت کر رہا ہے. سمجھ آئیے،
वहुव अलबास नहवल मामूर बिल, अमर किस पे दलाल करता है, क्या मदलूल है अमर का, से उभारना है मामूर बे की तरफ, ये इसका मदलूल है। किधर गया, हाँ अमल वजू, अब फिर आप कह सकते हैं कि अमल जो वजू पर भी तो दलालत करता है ना, आप कहते हैं मदलूल सिर्फ यह बास है तो वजू कहाँ से आ गया, अमल वजू फ़इन्नमा युस्तफ़ादु मिन अम्रिन आखर, ये वजू किसी दूसरी चीज़ से हम इस्तेफादा करते हैं, वो क्या है, तवज्जो करना, वो कौनुल बास तमामुल मौज़ू लिवजूबिल इताअत वल इल्ज़ाम बिल अमल इंदल इख़लाक़, कहता है यहाँ पर हम इस्तेफादा करते हैं कि जब मौजू एक बात, तमाम मौजू एक हुक्म क्या है, बास है, यानी मौला ने हमें उभारा है, अक्ल दलालत करती है कि इताअत वाजिब है और इताअत लाजिम है, अमल करना इंदल उक़ला, इसके पास क्या है, लाजिम है, इताअत लाजिम है, अक्ल हुक्म करती है। फ़इज़ा दल्लन नासिख़ु अला अन्नल मौला रफ़अल यदा अन बासिही, जब दलील नासिख़ है, उसने कहा कि मौला ने हाथ उठा लिया है उस उभारने से, उभारने को मनसूख करते हैं, फ़क़द दल्ला अला रफ़अल यद अल मदलूल अल मनसूख, मनसूख के मदलूल से गोया कि उसने हाथ उठा लिया है, जब मदलूल के मनसूख के मदलूल से हाथ उठा लिया, फ़ला माना लिल इल्तिज़ाम, कोई माना, कोई दलील नहीं है कि हम इस चीज़ को लाजमी करार दें कि जवार और रुझान बाकी है, इज़ लैसा लहू इल्ला ज़हूर वाहिद, इसलिए कि हमारे के लिए एक ही ज़हूर था, वो क्या था, बास नाफल मतलूब ला ज़हूरात तुन मुतअद्दिदातुन, समझ आइए, हत्ता यतरुकुल मनसूख अल मुलज़ूम, हत्ता के मनसूख यानी लज़ूम को तर्क कर दें और अख्ज़ कर ले बाकी जाहिर ना हो। इबारतन उखरा, अल्फाज़ दीगर यूँ कहे, अल जवाज़ व रुजहान मिन लवाज़िमिल बास इलल फ़िल, जब उभारा जाता है किसी फ़िल किसी लवाज़िम से, क्या है, लवाज़िमात में से है कि काम वाजिब है और लाजिम है। फ़इज़ा नसख़ल मलज़ूम, फ़इज़ा नसख़ल मलज़ूम, जब मलज़ूम मनसूख हो गया नासिख की वजह से, फ़ला वजहा ला दलीला लिबक़ाइल लाज़िम, मलज़ूम क्या तो लाज़िम के बक़ा पर कोई दलील चला जाता है, कलाम कहाँ बाकी रहता है, तो नतीजा ये रहा कि नासिख दलालत नहीं करता, अब भी जवाज़ बाकी, फिर क्या करेंगे, फिर हम दलील को देखेंगे, दलील अगर आएगी ये काम जायज़ है, ठीक, दलील नहीं आएगी तो फिर हम जब असल इसका क्या होगा, पहले इस नासिख और मनसूख आने दोनों से पहले इसका क्या हुक्म था, ये काम वही हुक्म वाजिब था तो वाजिब, जायज़ था तो जायज़, मुबाह था मुस्ताहब था, जो मकरूह था वही हुक्म आपने ऊपर ले लिया।